بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسولہ الامین الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بچوں، حضرت یوسف کے واقعات میں 2 قسطیں ہم مکمل کر چکے ہیں۔ آج کی گفتگو میں 3ری قسط تیار ہوگی۔ یہ بات آپ لوگوں کو معلوم ہو چکی ہے کہ حضرت یوسف پر انہی کی مالکہ یعنی عزیز مصر کی بیوی نے ڈورے ڈالنے شروع کیے اور ان سے ناروا کام لینا چاہا، جس کے نتیجے میں حضرت یوسف کو محل سے نکل کے بہت تیزی سے بھاگنا پڑا اور زلیخا اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ حضرت یوسف کا دامن کا پیچھے کا حصہ اس سے پھٹ گیا، جو وجہ بنا اس بات کی کہ حضرت یوسف اس کی کوئی غلطی نہیں ہے، اور زلیخا کو ناکامی کا منہ دیکھنا پڑا۔ لیکن بہرحال حضرت عزیز مصر نے اس معاملے کو رفع دفع کرنا چاہا۔ وہ یہ چاہتا تھا کہ یہ بات نہ پھیلے، بدنامی کا سبب اس کا بھی تھا اور اس کی بیوی کی بھی بدنامی تھی، اس میں حضرت یوسف کی بھی بدنامی تھی۔ تو اس نے ان دونوں ہی کو سمجھایا کہ اس معاملے کو یہیں ختم کرو اب، اور آئندہ کوئی غلطی نہیں ہونی چاہیے۔ بہرحال اس کے بعد یہ محل میں رہتے رہے حضرت یوسف، مگر زلیخا نے یہ ٹھان لی اور ٹھان رکھی تھی اس نے کہ کسی نہ کسی طرح حضرت یوسف کو اپنے قبضے میں کبھی نہ کبھی کروں گی۔ ادھر مصر کے شہر میں جو اور بہت سی بیگمات تھیں، بڑے مرتبے کی اونچے مرتبے کی عورتیں تھیں، ان میں یہ چرچا چل نکلا کہ عزیز مصر یعنی زلیخا تو اپنے مالکن ہونے کے باوجود اپنے غلام پر، اپنے خادم پر ڈورے ڈال رہی ہے، اور برائی کے ساتھ اس کا چرچا کرنا شروع کر دیا۔ اور یہ چرچا اس حد تک ہوا کہ باتیں زلیخا کے کانوں میں بھی پہنچیں۔ خود یہ عورتیں جس انداز سے چرچا کرتی تھیں، نمک مرچ لگا کے، اس سے بھی اس معاملے کی ہوا خیزی ہوتی چلی گئی، اور یہ بات بھی معلوم رہنی چاہیے کہ یہ عورتیں جو زلیخا کو تانے دے رہی تھیں، اس کے سامنے نہیں، اس کی غیر موجودگی میں آپس کی باتوں میں، وہ اصل میں جھوٹے تانے تھے۔ خود وہ عورتیں یہ چاہتی تھیں کسی صورت سے کہ حضرت یوسف کے قریب بیٹھنا کسی طرح ہمیں نصیب ہو جائے، کیونکہ ان کی حسن کے چرچے تو پہلے سے تھے، اور یہ واقعہ ہونے کے بعد ان لوگوں کے اندر اور بھی زیادہ یہ جذبہ پیدا ہوا۔ حالانکہ بظاہر وہ زلیخا کو طعنہ دیتی تھیں اور اس کی برائی بیان کرتی تھیں، لیکن دلوں میں سب کے یہ بات چھپی ہوئی تھی کہ کسی صورت سے ہمیں بھی یوسف کے ساتھ کچھ لمحے بیٹھنے کا موقع مل جائے۔ تو یہ ظاہری شکل میں تو وہ زلیخا کی برائی کرتی تھیں، لیکن باطنی طور سے وہ یہ چاہتی تھی کہ ہمیں بھی یوسف سے میٹنگ کا، یوسف کے ساتھ بیٹھنے کا، اس کے ساتھ بات چیت کرنے کا شرف حاصل ہو جائے کسی صورت سے۔ تو خیر یہ تو ان کے دل کی بات تھی، لیکن زلیخا کو جب یہ معلوم ہوا کہ اس طرح کے چرچے ہو رہے ہیں، تو اس نے سوچا کہ بھائی ٹھیک ہے، اس کا اب میرے پاس علاج دوسرا ہے۔
اس نے یہ کیا کہ جتنی بھی ایسی عورتیں تھیں جو کسی نہ کسی عہدے پر ان کے شوہر تھے اور بیگمات میں شمار ان کا ہوتا تھا، ان عورتوں کا، ان سب کو اس نے ایک دن دعوت دی، اپنے محل پہ آ کر کے کچھ کھانے پینے کے لیے بلایا۔ تو یہ عورتیں جو تھیں وہ تو منتظر تھیں اس بات کی کسی طرح سے ہمیں یوسف کو دیکھنے کا موقع ملے، تو بڑی خوشی سے اس کے لیے تیار ہو گئے۔ دن طے ہو گیا اور اس دن انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم ٹھیک ہے، ہم پہنچیں گے، آئیں گے۔ ادھر زلیخا نے حضرت یوسف سے مالکانہ انداز میں، حکم دینے کے انداز میں کہا کہ دیکھو یہ لباس میں نے تمہارے لیے خاص طور سے اس تقریب میں شامل ہونے کے لیے بنوایا ہے، یہ جو تم عام طور پہ گھر میں روزانہ لباس پہنتے ہو، اس دن یہ لباس نہیں پہنو گے، بلکہ یہ خاص طور سے جو میں نے تمہارے لیے بنوایا ہے یہ والا لباس پہنو گے۔ بہترین لباس، زرق برق چمکدار، بہت ہی شائننگ، بہت ہی اٹریکٹیو قسم کا لباس حضرت یوسف کے لیے اس نے بنوایا۔ اب ظاہر ہے حضرت یوسف تو اس محل میں اپنے آپ کو مالک سمجھتے نہیں تھے، عزیز مصر ان کو بیٹے کی طرح سے مانتا تھا، بیٹے کا اعلان تو نہیں کیا تھا ہونے کا، لیکن یہ بات وہ رویہ اس کا ایسی تھا جیسے بیٹے کے ساتھ کسی کا رویہ ہوتا ہے۔ زلیخا کے بارے میں بھی لوگوں کو یہی خبر تھی، یہی معلوم تھا کہ وہ بیٹے کی طرح سے پال رہی اسے، لیکن جب یہ بات چلی تو ظاہر ہے سب کو حیرت بھی ہوئی اور سب نے اس کو برا بھلا بھی کہا۔ اور زلیخا ان چیزوں کو سننے کے بعد اس نے یہ پلان بنایا جو ابھی آپ کو بتانے والا ہوں میں۔ اس نے یہ کیا کہ عورتوں کو بلا لیا سب کو، وہ سب بھی سج بن کے آئیں، تو اس نے بہت سے پھل رکھ دیے وہاں انہیں کھانے کے لیے، اور ہر عورت کے ہاتھ میں ایک ایک چھری بہت ہی تیز قسم کی دے دی۔ اور زلیخا نے حضرت یوسف سے پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ جب میں اشارہ کروں تمہیں اس محفل میں آنے کا تبھی آنا، اس سے پہلے مت آنا۔ جب انہوں نے اپنے ہاتھوں میں پھل اٹھائے اور کاٹنا شروع کیا، چھریاں تھی تیز، ادھر اس نے اشارہ کر دیا حضرت یوسف کو محفل میں آنے کا۔ اب جو ان عورتوں کی نظر حضرت یوسف پر پڑی تو حضرت یوسف کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ حیرت کا، مسرت کا، تعجب کا ملا جلا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہونے لگا۔ انہیں یہ ہوش ہی نہیں رہا کہ ہم کیا کر رہے ہیں، اور فوراً بول اٹھی، یہ تو کوئی ملک ہے، یہ بشر ہے ہی نہیں، یہ تو ایک بہت ہی بزرگ فرشتہ معلوم ہوتا ہے۔ ظاہر ہے حضرت یوسف کا حسن و جمال جو تھا وہ تو معلوم ہے کہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ حضرت یوسف کو جو دنیا کا پورا حسن ہے اس کا آدھا حسن حضرت یوسف کو دے دیا تھا اللہ تعالیٰ نے۔ تو اب وہ حضرت یوسف کو دیکھے جا رہی ہیں اور ان کی تعریف کی جا رہی، انہیں یہ ہوش نہیں رہ گیا کہ ہم پھل کاٹ رہے ہیں۔ تو پھل کاٹتے کاٹتے انہوں نے اپنے ہاتھوں کو زخمی کر لیا، ان سے خون بہنے لگا۔ تب اس نے کہا، زلیخا نے، دیکھو جس چیز پہ تم مجھے طعنے دیا کرتی تھیں، جس شخص کے تعلق سے، وہ تمہارے سامنے کھڑا ہے، اور تمہارا جو حال اس کو دیکھ کر کے ہوا ہے وہ تم خود محسوس کر سکتی ہو، اور میرا اور اس کا تو رس کا ساتھ رہا ہے اور ہے، تو اپنے آپ کو بہت زیادہ نیک مت بنو۔ اب زلیخا نے اپنے طور پہ یہ بات تو کہہ دی، اور وہ یہ سمجھ رہی تھی اپنے طور پہ کہ میں نے اپنی صفائی پیش کر دی، حالانکہ یہ صفائی نہیں تھی، یہ تو ایک طرح سے اور سینہ تان کے کسی جرم کا اقرار کرنا اور یہ کہنا کہ صاحب میں نے کوئی جرم تھوڑے کیا ہے، اگر تم میری جگہ ہوتی تو تم بھی یہی جرم کرتی، ایسی بات کہی تھی، اور اپنے آپ کو یہ سمجھ رہی تھی کہ میں نے صفائی پیش کر دی۔ خیر بہرحال ان عورتوں نے حضرت یوسف کو اپنے آنکھوں سے دیکھ لیا، اور سجی بنی حالت میں دیکھا تو اور بھی زیادہ ان کے اوپر اس کا اثر ہوا۔ تو ابھی تک تو یہ
حضرت یوسف کے بارے میں اور ان کو حسن کے بارے میں جو چرچا تھا وہ چپکے محلوں میں ہی ہو رہا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ پھر تمام عورتوں میں پھیل گیا۔ صورتحال یہ بنی کہ جدھر حضرت یوسف جاتے ادھر عورتوں کا جمکٹا ہو جاتا، ان کو دیکھنے کے لیے ٹوٹ پڑتی، اور جب یہ ہوتا کہ چھتوں پہ چڑھ جاتی ہیں عورتیں، انہیں دیکھتی، وہ جو کہتے ہیں نا آج کل کے زمانے میں جیسے سیٹی بجانا ہے کسی کے پیچھے، یہ صورتحال ان کی ہو گئی وہاں عورتوں کی۔ مصر کی عورتیں تھیں بھی کچھ اسی طرح کی اس زمانے میں، اور وہاں کے مرد بھی سمجھتے تھے کہ یہ لوگ بہت ہی ایڈوانس قسم کی عورتیں ہیں ہماری، ان کو کوئی حیا نہیں ہے، شرم نہیں ہے۔ لیکن بہرحال حضرت یوسف کے لیے یہ بات بڑی پریشانی کی تھی۔ حضرت یوسف جو بے انتہا شریف، بے انتہا نیک، بہت ہی صالح اور اپنے آپ کو پاک باز رکھنے والی شخصیت تھے، انہوں نے جب یہ صورتحال دیکھی اور ادھر زلیخا کا زور یہ دیکھا کہ وہ یہ اعلان کیا اس نے کہ اگر یہ میری بات نہیں مانے گا تو میں اسے جیل میں ڈلوا دوں گی۔ تو حضرت یوسف نے اللہ تعالیٰ سے رو کے گڑ گڑا کے یہی دعا مانگی کہ یا اللہ، یہ جو فتنہ میرے چاروں طرف عورتوں کا پھیل رہا ہے، اس فتنے کے مقابلے میں، اور زلیخا نے جو فتنہ میرے اوپر کر رکھا ہے، اس کے مقابلے میں اگر میں جیل ہی میں چلا جاؤں تو سمجھتا ہوں زیادہ بہتر ہے۔ میری اس چیز سے حفاظت فرما، اور میں جیل ہی کو ترجیح دوں گا یہاں ان لوگوں کے درمیان میں رہنے کے مقابلے میں۔ تو اب یہ چونکہ باتیں چل رہی تھیں معاشرے میں اور سوسائٹی میں، ان کا چرچا ہو رہا تھا، اور بار بار عورتوں کے حوالے سے ہر جو وہ شخص جو کسی طریقے سے حاکم تھا، اور ہر حاکم کی عورت کے بارے میں اس طرح کی باتیں پھر سننے کو ملنے لگیں کہ یہ ہر حاکم یہ سوچنے لگا کہ ہماری بیوی جو ہے وہ ہم سے نکل جائے گی ہمارے ہاتھ سے۔ تو انہوں نے یہ جانتے ہوئے کہ حضرت یوسف سے کوئی غلطی نہیں ہوئی ہے، یہ جانتے ہوئے کہ حضرت یوسف بہت ہی نیک اور بہت ہی پاک باز انسان ہے، اور یہ جانتے ہوئے بھی کہ حضرت یوسف کو اگر جیل میں ڈالا گیا تو یہ ظلم ہوگا، زیادتی ہوگی، انہوں نے بہتر اسی کو سمجھا کہ حضرت یوسف کو جیل میں ڈال دیا جائے۔ یہ فیصلہ ہو گیا، عزیز مصر بھی اس فیصلے میں شامل ہو گیا، اس کی مجبوری تھی، اور جتنے اور حاکم تھے ان کی سب کی عورتیں جو تھیں وہ انہیں اپنی عورتوں کے بگڑنے کا خطرہ ہو رہا تھا، تو انہوں نے یہی طے کیا، یہی فیصلہ کیا، باوجود اس کے کہ وہ یہ جانتے تھے کہ حضرت یوسف نیک آدمی ہے، فیصلہ انہوں نے بہرحال یہی کیا کہ وہ ان کو قید میں ڈال دیا جائے۔ حضرت یوسف کو جب قید میں ڈالا گیا اور جیل میں بھیجا گیا تو انہی کے ساتھ ساتھ 2 لوگ اور قیدی ہو کر کے آئے۔ اب وہ تقریباً یہ 3 لوگ ایک ساتھ جیل کے دروازے میں داخل ہوئے، تو آپس میں تعارف بھی ان کا سب سے پہلے ہوا، آپس میں ایک دوسرے سے جانکاری بھی آپس میں ایک دوسرے سے پہلے ہی۔ تو یہ جو 2 لوگ آئے تھے ان کے ساتھ ساتھ، تو ان سے زیادہ قریبی تعلق پہلے ہو گیا ان کا، حضرت یوسف کا۔ تو اپنا کچھ غلطیاں انہوں نے کی تھیں ایسی جس کی وجہ سے ان کو سزا بھگتنی پڑی۔ تو انہوں نے حضرت یوسف سے ایک بات چیت کے درمیان میں ان کو یہ اندازہ ہوا کہ حضرت یوسف بہت نیک آدمی ہیں اور اللہ سے ان کی لو لگی رہتی ہے، تو انہوں نے سب سے پہلے انہی لوگوں کو جن سے پہلے ملاقات ہوئی، انہی لوگوں کو اپنے دین کے بارے میں بتایا، اور کہا کہ میں یہ جو یہاں بت پرستی ہوتی ہے، مورتی پوجا جو یہ لوگ کرتے ہیں، میں اس کا قائل نہیں ہوں، میں اس مذہب پر نہیں چلتا، بلکہ میں تو اس مذہب پر چلتا ہوں جو حضرت ابراہیم یعنی ہمارے پردادا، اور حضرت اسحاق ہمارے دادا، اور ہمارا حضرت یعقوب میرے باپ، ان لوگوں کا جو دین ہے میں اس دین پر چلتا ہوں، اور صرف ایک اللہ کی عبادت کرتا ہوں، اور جو تعلیمات حضرت اسحاق نے
حضرت ابراہیم نے اور حضرت اسحاق نے ہمیں دی ہیں، حضرت یعقوب نے ہمیں دی ہیں، انہی تعلیمات کے مطابق میں نے اپنی زندگی گزاری ہے اور گزارتا ہوں، اور یہاں بھی گزار رہا ہوں۔ تو وہ اپنے دین کا تعارف انہوں نے ان دونوں لوگوں سے شروع ہی میں کر دیا۔ پھر انہوں نے دیکھا کہ ان کا عمل بھی بہت اچھا ہے، جیل کے ساتھیوں کے ساتھ بھی بہت اچھا عمل تھا، بہت اچھے کام کرتے تھے، وہ جیل کے تمام ساتھیوں کو بھی اسی دین کی تعلیم دیتے تھے۔ تو ان دونوں نے، جو ان کے جیل کے ساتھی تھے اور ساتھ ہی ساتھ داخل ہوئے تھے جیل میں، ان دونوں نے خواب دیکھا، اپنی اپنی جگہ الگ الگ خواب دیکھے۔ ایک شخص نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پہ روٹیاں رکھی ہوئی ہیں اور پرندے اوپر اڑ رہے ہیں، اور اس کے سر پہ سے وہ روٹیاں جو ہیں وہ نوچ نوچ کے اپنی چونچوں سے کھا رہے ہیں۔ دوسرے شخص نے یہ خواب دیکھا کہ میں انگور نچوڑ رہا ہوں، اس سے شراب حاصل کر رہا ہوں۔ تو ان دونوں نے اپنے اپنے خواب حضرت یوسف کو بیان کی اور یہ کہا کہ آپ اس کی تعبیر بہتر سے بہتر بتا سکتے ہیں، آپ نیک آدمی ہیں اور اللہ تعالیٰ جو تعبیر آپ کو سجھائے گا وہ صحیح تعبیر ہوگی۔ تو حضرت یوسف نے اس وقت بھی ان کو اپنے باپ دادا کا دین سمجھایا اور کہا کہ میں اس دین پر عمل کرتا ہوں اور تمہیں بھی اسی دین پر عمل کرنا چاہیے، اور یہ خواب جو تم نے ہمارے سامنے بیان کیے ہیں، اس کی تعبیر میں اس وقت جو کھانا آنے والا ہے، اس کھانے کے آنے سے پہلے پہلے یہ تعبیر میں تم کو دے دوں گا، بتا دوں گا اس کی۔ تو کھانا یہ آپ جانتے ہیں کہ جیل میں قیدیوں کو بھوکا تو رکھا نہیں جاتا ہے، ان سے بہت سے سخت قسم کے کام لیے جاتے ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ ان کو کھانا بھی دیا جاتا ہے۔ تو حضرت یوسف نے وہ خواب کی تعبیر ان کو جب کھانا آ گیا تو ان لوگوں نے پھر یاد دلایا اور کہا کہ بھئی اب آپ ہمیں خواب کی تعبیر بتا دیجیے۔ تو حضرت یوسف نے انہیں خواب کی تعبیر بتا دی۔ وہ شخص جس کے سر پر روٹیاں رکھی ہوئی تھیں اور چڑیاں اور پرندے اس کی روٹیوں کو نوچ نوچ کے کھا رہے تھے، اس کے لیے انہوں نے یہ تعبیر بتائی کہ تمہیں قتل کر دیا جائے گا اور تمہاری بوٹیاں پرندے نوچ نوچ کے کھائیں گے۔ اور دوسرا شخص جو انگور نچوڑ رہا تھا، اس سے یہ کہا کہ تم بحال ہو جاؤ گے، تمہیں معاف کر دیا جائے گا اور تم اپنے آقا کی یعنی فرعون کی خدمت میں پھر سے پہنچ جاؤ گے۔ جو کام وہاں کرتے تھے اس کی خدمت کا، کھانے پینے کا، پلانے کا، شراب وغیرہ پلانے کا، یہ سب کام تم وہاں پھر کرنے لگو گے۔ یہ تعبیریں پوری ہوئیں اور اسی طرح سے پوری ہوئیں جس طریقے سے حضرت یوسف نے بتائیں۔ تو وہ شخص جس کی تعبیر اچھی نکلنے والی تھی، جس کے بارے میں یہ بات معلوم تھی حضرت یوسف کو خواب کی تعبیر کے نتیجے میں کہ وہ بچ جائے گا اور پھر اپنے بادشاہ کے ہاں جائے گا اور پھر وہی خدمت کرے گا جو پہلے کرتا رہا تھا، تو اس سے انہوں نے یہ کہا کہ جب تم وہاں جاؤ اور اپنے مالک کی خدمت میں یعنی فرعون کی خدمت میں رہو تو اس سے میرا ذکر کرنا، میرے بارے میں بتانا اور یہ کہنا کہ میں یہاں قیدی ہوں اور بے بنیاد قید کیا گیا مجھے۔ خیر وہ اس نے یہ وعدہ کیا، اسی وقت کر لیا جس وقت وہ خواب کی تعبیر بتائی تھی اور حضرت یوسف نے ان سے یہ بات کہی، اس سے یہ بات کہی تھی۔ لیکن ظاہر ہے خواب کی تعبیر پورا ہونے میں کچھ وقت لگا، اور وہ وقت لگنے میں جتنا بھی مہینہ، 2 مہینہ، 3 مہینے، 4 مہینے کے بعد جو اس کا رزلٹ نکلا تو وہی نکلا جو حضرت یوسف نے بتایا تھا۔ تو وہ شخص جو قتل کیا جانا تھا اس کو تو قتل کر دیا گیا، لیکن جس کو بچنا تھا اس کو جیل سے رہائی مل گئی اور وہ فرعون کے دربار میں پہنچ گیا، اس کی خدمت کرنے لگا۔ لیکن وہاں جا کے وہ بھول گیا بالکل ایک دم کہ حضرت یوسف نے اس سے کچھ کہا تھا اپنے کام کاج میں، اپنی اس خوشی میں کہ میں بچ گیا ہوں،
اسے بالکل یہ ہوش نہیں رہا کہ حضرت یوسف نے مجھ سے کچھ کہا ہے، اور قطعی اسے یاد نہیں رہا، اور اسی وجہ سے تقریباً 10 سال اور حضرت یوسف کو جیل میں پڑے رہنا پڑا۔ تقریباً 10 سال گزرنے کے بعد بادشاہ نے خواب دیکھا، اور خواب یہ دیکھا کہ 7 موٹی گائیں ہیں، بہت تندرست قسم کی گائیں، اور 7 ہی گائیں جو ہیں وہ بہت دبلی پتلی ہیں، لیکن وہ دبلی پتلی گائیں جو ہیں ان موٹی موٹی گایوں کو کھا رہی ہیں۔ عجیب قسم کا خواب تھا یہ، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ موٹی گائیں دبلی پتلی گایوں کو کھا جاتی، جو عام طور پہ دنیا میں دیکھنے کو ملتا ہے کہ جو مضبوط ہوتا ہے وہ کمزور کو مارتا پیٹتا ہے، لیکن یہ الٹا معاملہ ہو رہا تھا، کمزور گائیں مضبوط گایوں کو کھا رہی تھیں۔ پھر بادشاہ نے ساتھ ہی ساتھ یہ خواب دیکھا کہ ہری بالیں ہیں، کچھ گندم کے خوشے ہیں ہرے رنگ کے، کافی مضبوط، اور ان میں کافی موٹے موٹے دانے ہیں، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بالیں جو ہیں بالکل سوکھی ہیں، خشک ہیں، جن میں دانے بھی بہت کم ہیں۔ تو بادشاہ نے یہ جب خواب دیکھا تو بادشاہ کے دربار میں جو خواب بتانے والے تھے، عام طور پر بادشاہ لوگ اس طرح کے لوگوں کو اپنے یہاں ملازم رکھتے تھے جو ان کو آگے کے حالات بھی بتاتے تھے، پیشین گوئیاں کرتے تھے، آگے کی کاہن کہلاتے تھے وہ۔ ان کے بارے میں یہ خیال کیا جاتا تھا کہ ان کو آگے کی باتیں معلوم ہو جاتی ہیں کسی طریقے سے، کسی ذریعے سے، اور یہ لوگ خواب کی تعبیر بتانا جانتے ہیں۔ تو سبھی بادشاہ لوگ اپنے یہاں درباروں میں اس طرح کے لوگوں کو رکھا کرتے تھے۔ تو اب بادشاہ نے اپنے درباری جو معبر تھے، درباری جو انٹرپریٹرز تھے خواب کے، ان کے سامنے خواب رکھا اور ان سے تعبیر معلوم کی۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو خواب بڑے عجیب ہیں، اور یہ تو بالکل ایک دم ایسا ہے جیسے دل میں جو خیالات انسان کے ہوتے ہیں اس قسم کے خیالات ہیں، اور بے بنیاد سے، بے سرے سے، جن سے کوئی مطلب نہیں نکلتا۔ جب یہ چرچا ہوا بحل میں، تو اب اس شخص کو جو حضرت یوسف کے ساتھ کبھی قید میں رہا تھا یاد آیا، بھئی وہاں قید میں تو یوسف نام کے ایک صاحب تھے بزرگ، انہوں نے ہمیں خواب کی تعبیر بتائی تھی اور بالکل ہو بہو سچ ثابت ہوئی۔ تو اس نے بادشاہ سے ذکر کیا کہ حضور اگر آپ اجازت دیں تو میرے علم میں ایک شخص ایسا ہے جو بہت اچھی تعبیر بتاتا ہے، اور اس نے ہمیں بھی خواب کی تعبیر بتائی تھی، اور وہ بالکل اسی طرح سے پوری ہوئی جس طریقے سے دیکھ رہے ہیں آپ، میں آزاد ہو گیا اور آپ کی خدمت کر رہا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، اگر ایسا شخص ہے تو اس کو بلوایا جا سکتا ہے۔ تو بادشاہ نے خبر پہنچوا دی عزیز مصر کے ذریعے سے کہ فلاں شخص ہے آپ کے یہاں جیل میں، اسے ہمارے دربار میں حاضر کیا جائے۔ اور خیر دربار میں نہیں حاضر کیا جائے، بلکہ اس سے کہا اسی شخص سے کہ بھئی جا کے اس سے تعبیر لے کے آؤ۔ جب تعبیر لینے کے لیے وہ پہنچا اور حضرت یوسف سے ذکر کیا، اس بات کا چرچا کیا کہ ایسے ایسے معاملہ ہے اور خواب میں یہ دیکھا ہے بادشاہ نے، تو حضرت یوسف نے اس کی خواب کی تعبیر اس کو بتا دی، اور کہا کہ خواب کی تعبیر یہ ہے کہ شروع کے 7 سال بہت اچھا موسم رہے گا، خوب بارشیں ہوں گی اور خوب فصل ہوگی، آپ بہت کچھ کمائیں گے اس فصل سے، بڑی ہریالی رہے گی 7 سال تک۔ وہ موٹی گائے جو دیکھی تھی وہ اس سے انہوں نے یہ نتیجہ نکالا کہ یہ 7 سال ہیں
جس میں بڑا موسم بہت اچھا رہے گا اور پیداوار بہت عمدہ ہوگی۔ پھر اس کے بعد 7 سال ایسے آئیں گے جس میں قحط پڑے گا، بارشیں نہیں ہوں گی، پانی کی قلت ہو جائے گی زمین میں، تو پیداوار بہت کم ہوگی۔ اور اس درمیان میں بادشاہ کو یہ چاہیے کہ وہ ان شروع کے 7 سالوں میں اس کو غلے کو اور جو بھی کچھ پیداوار ہو اس کو محفوظ کرنے کا اور ٹھکانے لگانے کا انتظام کرے۔ یہ تعبیر اس نے جا کر کے بادشاہ کو بتائی، اور بادشاہ کو یہ تعبیر بہت دل کو لگی کہ ہاں واقعی میں یہ تو دل کو لگنے والی بات ہے۔ جس طریقے کے خواب ہیں اس سے اندازہ یہ ہوتا ہے کہ یہ واقعی میں ایسی اس کی تعبیر ہونی بھی چاہیے۔ اس کے جو معبر سے درباری وہ تو ناکام ہو گئے تھے، انہوں نے تو الٹا سیدھا کہہ دیا کہ صاحب ایسے دل کے خیالات ہیں آپ کو جو ایسے خواب میں آ گیا ہوگا۔ لیکن حضرت یوسف نے جو تعبیر بتائی وہ اس قدر مناسب تھی، اور ایسا معلوم ہوتا تھا کہ واقعی میں وہ 7 گائیں 7 سال، 7 موٹی گائیں 7 اچھے سال، 7 دبلی گائیں اور 7 جو ہیں وہ خراب سال، اور 7 ہری بالیاں، تو اس کا مطلب یہ کہ 7 سال اس دور کے جس دور میں بہت اچھی فصل ہوگی، اور 7 سوکھی بالیاں، اس کا مطلب یہ وہ 7 سال جس میں خشکی رہے گی۔ تو یہ خواب کی جو تعبیر تھی حضرت یوسف نے جو دی، وہ خواب کے احوال سے بہت ملتی جلتی تھی، سمجھ میں آ گئی۔ اب اس نے بادشاہ نے یہ چاہا کہ اس شخص کو جیل میں جو ڈالا گیا ہے، وہ پہلے سے اس کو سامنے بات آتی رہتی تھی، جیل میں ڈالا گیا ہے اور شاید کچھ غلطی ہوئی ہے اس سے، لیکن یہ کہ یہ بھی خبریں ملتی رہتی تھیں کہ اس کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے۔ تو مصر کے عزیز مصر سے بادشاہ نے کہا کہ اس کو نکالو جیل میں سے، اس کو کیوں ڈال رکھا ہے۔ اب جب عزیز مصر کا پیغام حضرت یوسف کے پاس پہنچا تو آپ سمجھ لیجیے کہ 10 سال تقریباً وہ جیل میں تھے، تو جیل کی زندگی بہت اچھی زندگی تو ہوتی نہیں ہے، اور ظاہر ہے جب ان کو نکالنے کی بات آئی تو وہ سیدھے چلے آتے نکل کر کے، لیکن نہیں، انہوں نے اس حالت میں ان کو نکلنا پسند نہیں کیا۔ انہوں نے یہ چاہا کہ وہ جس وجہ سے مجھے جیل میں ڈالا گیا ہے، جو الزام مجھ پر لگایا گیا ہے جیل میں ڈالنے کے لیے، پہلے اس الزام کی تفتیش ہونی چاہیے۔ جب حضرت یوسف نے یہ بات کہی تو اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، میں اپنے نفس کی کوئی بھلائی بیان نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے نفس کو یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ بالکل صاف ستھرا ہے، یہ نفس تو جو ہے یہ آدمی کو برائی کی طرف بھاگتا ہی ہے، لیکن حقیقت کا پتہ ہونا چاہیے لوگوں کو۔ تو اب ان عورتوں کو بلایا گیا جن عورتوں کی وجہ سے یہ سب معاملے ہوئے تھے، اس میں وہ بھی شامل تھی، ان کی عزیز مصر کی بیوی زلیخا۔ تو ان عورتوں نے سب نے مل کر کے گواہی دی اس بات کی، حاشا للہ کہہ کے کہ اللہ گواہ ہے کہ یوسف بے قصور ہیں، بہت نیک، بہت ہی اچھے اور بہت ہی عمدہ انسان ہیں، یہ تو اصل میں ہمیں ہی شیطان نے ورغلا دیا تھا جس کی وجہ سے یہاں تک نوبت پہنچی۔ تو یہ صفائی جب ہو گئی تو حضرت یوسف جیل سے باہر آ گئے اور فرعون نے انہیں اپنے دربار میں بلا لیا اور پوچھا کہ بھئی یہ جو تم نے تعبیر دی ہے، اس تعبیر کے مطابق کرنا کیا ہے پھر آگے۔ تو انہوں نے کچھ ترکیبیں بتائیں، اسی میں ایک بات یہ کہی انہوں نے کہ آپ مجھے زمین کے معاملات کا اختیار دے دیجئے، زمین سے جو چیزیں آمدنی کے طور پر نکلتی ہیں ان کا اختیار مجھے دے دیجئے، میں سب سنبھال لوں گا۔ چنانچہ حضرت یوسف کو اب یہاں سے ایک عہدہ
ایسا عہدہ ملنے کے امکان پیدا ہو گئے، اور وہ یوسف نے فرعون نے قبول بھی کر لیا اس بات کو کہ وہ پوری زمین جو اس حکومت میں تھی، سلطنت میں جتنا بھی لمبا چوڑا علاقہ تھا، وہ پورا علاقہ جو تھا اس کی آمدنی کا حساب کتاب اور اس کو مینیج کرنے کا معاملہ حضرت یوسف کے ہاتھ میں آ گیا۔ آج کی باتیں بس یہیں تک، انشاءاللہ آگے کا قصہ اگلی قسط میں یعنی چوتھی قسط میں رہے گا۔ یہ تیسری قسط ہے جو آپ کے سامنے پیش کی گئی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کرنے کی، سوچنے سمجھنے کی اور بہتر سے بہتر معاملات کو اچھے سے اچھے انداز سے طے کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔